عوامی اسمبلی کا، جہاں پر اس وقت خورشید شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سوچ نے اس پاکستان کو ون یونٹ بنا کے جس طریقے سے پاکستان کو دو لخت کیا، یہ بھی ایک تاریخ بنی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ آج بھی اگر آپ کے ذہن میں وہ ون یونٹ ہے، چھوٹے صوبوں کے اختلافات کو، چھوٹے صوبوں کے جو ڈسینڈنٹ نوٹ ہے ان کو، چھوٹے صوبوں کے پروپوزل کو آپ پی ایس ٹی پے میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور یہ اس دن شاہ محمود قریشی صاحب جو بات کی، اس میں اس 88 میں خود اس میٹنگ میں شامل تھا، کیونکہ میں اس وقت پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کا منسٹر تھا۔ ان بیہاف آف چیف منسٹر میں نے شریک ہوا تھا، میں اس میں جس میں ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ شیرپاؤ صاحب بھی اس میں تھے، ان کو یاد نہیں تھا، اس نے بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ خیبر پختونخوا تھے کہ منسٹر تھے، چیف منسٹر تھے، مگر ان کو بٹھا کے ان کی رائے سے لے کے وہ پی ایس ڈی بھی بنائی گئی، مگر جہاں یہ ہوا کہ پرواہ نہیں ہوئی، کرنے دو، تو یہ ون یونٹ کی سوچ ہے، یہ ڈکٹیٹرانہ سوچ ہے۔ جب آپ اپنے فیڈرل یونٹس کو وہ احترام نہیں دیں گے اور پاکستان کے صرف ایک فیڈرل یونٹ کو آپ کنسیڈر کریں گے، وہ تباہی کی طرف جائیں گے ہم۔ خدا کے واسطے ان چیزوں کو سوچیں، نان پولیٹیکل سوچ نہ رکھیں اپنے ذہن میں۔ اگر آپ مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو یہ ہم ایک ایسے راستے پہ جائیں گے جہاں سے واپس آنا بہت بڑا مشکل ہوگا۔ ہم نے بڑی کوشش کی اس پاکستان کو واپس لانے کے لیے، بڑے پروپوزل دیے، بڑی ہم نے آفرز دی، مگر چیز واپس نہیں آئی، کیونکہ فیصلے ایسے کر چکے تھے جس سے واپسی نہیں ہوتی۔ تو خدا نہ خواستہ یہ فیڈریشن جس کو پاکستان پیپلز پارٹی بڑا کلیئرلی فیڈریشن کی بات کرتی ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہے، مضبوط فیڈریشن سمجھتی ہے، مضبوط فیڈریشن بنانا چاہتی ہے۔ بیسک کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد 73 کا کانسٹیٹیوشن، اس کے اندر ہم نے اسٹرانگ فیڈریشن مانگی ہے اور کیا ہے، اس کو قانونی سپورٹ دی ہے، اور آپ اس اسٹرانگ فیڈریشن کو توڑنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور جب کمزور ہوتی ہے تو پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ اس کو گفتن شدن برخاستن نہ سمجھیں، اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ لیڈر آف اپوزیشن بات کر رہا ہے، شاید یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، صرف تنقید ہے۔ خدا جانتا ہے یہ تنقید نہیں ہے، یہ حقائق پہ مبنی بات کرنا چاہتا ہوں میں۔ مسٹر اسپیکر، بجٹ بنتی ہے ملک کے لیے، بجٹ بنتی ہے ملک کے بہتری کے لیے، بجٹ بنتی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، بجٹ بنتی ہے پاکستان کے آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے۔ بجٹ ایک فارملٹی نہیں ہے کہ ہو گئی اور چلو ایکسپینڈیچر بھی ہوگا، ریونیو بھی ہوگا، اتنا قرضہ لے لیں گے، اتنے بانڈ سیل کر دیں گے، یہ ہوگا، کام تو چلاؤ۔ نہیں جناب، وہ ملک بینک کرپسی میں چلے جاتے ہیں۔ جس کا ایک گھر ہی لے لیا، جس کا ایکسپینڈیچر اپنے ریونیو سے زیادہ ہے، وہ گھر بک جاتا ہے الٹیمیٹلی، کیونکہ اس کے یہاں کچھ نہیں ہوتا، قرضے لے لے کے ختم ہو جاتا ہے، آخر وہ گھر بک جاتا ہے، گھر کو بیچ کے وہ قرضہ پورا کیا جاتا ہے۔ مگر ہم تنقید کرنا بڑا آسان ہے کہ ماضی کی گورنمنٹ نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا ہے۔ تو میں ماضی کی گورنمنٹ اور ہم نے یہ کیا ہے اس پہ میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر اسپیکر، اس وقت ملک کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے
میری نظر میں وہ پاپولیشن ہے. سب سے اہم مسئلہ. ہر بجٹ اسپیچ میں میں اس نقطے کو سب سے نمبر 1 پوزیشن دیتا ہوں, مگر کوئی ریئلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بھی, ایون ہمارے صوبے بھی, کوئی اس بات پہ پتہ نہیں کیوں, یہ سمجھ میں مجھے نہیں آتا کہ اتنے اہم نقطے کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں مسٹر اسپیکر. کیونکہ پاپولیشن تو بیسک پلر ہے آپ کی ساری اکانومی کا, جس پہ اکانومی آپ کھڑی کرتے ہیں, جس پہ آپ بجٹ بناتے ہیں. یہ تو ایک اہم نقطہ ہے, اس پہ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بجٹ, ساری بجٹ میں کوئی ایسا پلان نہیں کیا گیا ہے کہ این ای سی میں بیٹھ کے صوبوں کو ساتھ ملا کے کوئی اسپیشل فنڈنگ کر کے کوئی ایسا طریقہ کار بنایا جائے جیسے ہم اس ملک کو اس خطرناک آنے والے سپر ایٹم بم سے بچائیں. دس از اے سپر ایٹم بم. یہ اتنا خطرناک بم ہے جو آپ انسان کو کھانے جائے گا. مسٹر اسپیکر, پاپولیشن کو آپ دیکھیں, اور میں اپنی فگرز دینا چاہتا ہوں, میں وہ چیزیں دینا چاہتا ہوں جو آج کی قوم, آج کے نوجوان کو سمجھنے چاہیے. سوشل میڈیا میں تو ہیں, کوئی سوشل میڈیا کا کوئی بندہ اس بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. جب حکومت بھی نہیں سوچے گی, حکمران بھی نہیں سوچیں گے, یہ اتنی بڑی پارلیمنٹ بھی نہیں سوچے گی. آج میری سپیچ ہے, دیکھیں آپ حال, یہ انٹرسٹ ہے, یہ ہمارا بجٹ سے انٹرسٹ ہے. شرم آتی ہے. نہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ادھر کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کے فرنٹ سیٹ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے وزراء کی بات نہیں کر رہا. 4 5 وزراء ابھی اپائنٹ ہوئے ہیں, فیڈرل منسٹر ہوئے. کدھر ہے, کہاں ہے؟ انٹرسٹ کس کا ہے؟ کون سا انٹرسٹ ہے؟ کیوں سوچیں گے آپ ملک کے لیے؟ ہاں, اب ووٹ کا وقت آ رہا ہے. خدا کی قسم مسٹر اسپیکر, یہ جو جہاں آتے ہیں نا کہ لوگوں سے ہاتھ پاؤں باندھ کے کس کا قضیہ ہو جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب کے گھر کی کوئی فوتی ہو گئی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں ایسے کہ جی کمال ہو گیا. بندہ تو پتہ نہیں ہے کہ خاتون مری ہے یا مرد مرا ہے, کہتے جی کمال ہے, بڑا اچھا تعلق تھا. وہ کہتے بھائی ہماری ماں مری ہے, کیا بات کرتے ہو؟ تو یہ حالت ہے اب ہوگی. بھاگ گلے لگیں گے, ارے بھائی ادھر آؤ, یہ جگہ ہے, جو بیٹھے ہیں یہ آنریبل لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں, یہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی کم سے کم تھوڑی زیادہ عزت ہماری رہ رہی ہے, بچ رہی ہے. کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی آئے, پرائم منسٹر نہیں ہے. اب یہ روایت رہی ہے کہ جب لیڈر آف اپوزیشن بولے گا یا لیڈر آف ہاؤس بولے گا تو لیڈر آف اپوزیشن کو موجود رہنا ہے. یہ اخلاقیات میں شامل ہے ہمارے. تو بادشاہ ہے, تیری جوتی میں کون پاؤں پر ڈال سکتا ہے؟ تو یہ حال ہے. تو میں کہہ رہا ہوں پاپولیشن. مسٹر اسپیکر, میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ 1951 میں پاکستان کی جو پاپولیشن تھی, سن لیں, صرف ریکارڈ پہ رکھ لیں, 3 کروڑ 30 لاکھ اس وقت کے ویسٹ پاکستان میں. اس کے بعد 1961 میں یہ پاپولیشن بنتی ہے 4 کروڑ 20 لاکھ. 1972 میں یہ بنتی ہے 6 کروڑ 50 لاکھ. 1981 میں بنتی ہے 8 کروڑ 4 لاکھ. 1998 میں بنتی ہے 13 کروڑ
13 کروڑ 20 لاکھ وہ 2017 میں بنتی ہے 21 کروڑ میں 20 کروڑ 77 لاکھ اندازہ کرے کہ 7 ٹائم انکریز ہوئی ہے. کیا ہم نے ان کے فوڈ باسکٹ کا کوئی پلان کیا ہے کہ 2030 میں یا 35 میں جب یہ 40 کروڑ ہو جائیں گے ہم نے کوئی پلان کیا ہے؟ جی آپ بات کیجئے شاہ صاحب. شاہ صاحب بات کیجئے. کیا ہم نے اس کے ساتھ تعلیم کو ایجوکیشن کو میچ کرنے کا کوئی پوزیشن بنائی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ پاپولیشن ایک پلر ہے، فوکل ایسی ایریا ہے جہاں سے ہر چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، نکلتی ہے اور اس کو مضبوط کی جاتی ہے. کوئی تعلیم کے لیے ہم نے سوچا ہے مسٹر اسپیکر؟ کیا آپ کا بجٹ تعلیم کا پتہ ہے کتنا ہے جی ڈی پی کا؟ 96 میں ایجوکیشن منسٹر تھا. اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے. کامن ویلتھ کی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں ہم نے جو ایم او یو سائن کیا، کہا کہ 1998 میں یہ بجٹ 93% کی جائے گی. 94 سے لے کر 96 تک اس گورنمنٹ نے 2.6% پہ ہم جی ڈی پی کا لے گئے. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. میں نے اگلے سال آپ کو اس کی اکنامک جو سروے بک تھا اس کے مطابق آپ کو دیا تھا. پھر جی آپ پلیز، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. شگفتہ صاحبہ تشریف رکھیں. شگفتہ صاحبہ تشریف رکھیں. مجھے پتہ ہے جب شور مچے گا تو میں کر لوں گا. پلیز آپ ڈسٹرب نہ کریں. دو ٹولیاں ہیں سر، ایک ٹولی نہیں ہے. اگر شور کی آواز ہوگی تو میں کہوں گا، ویسے تو نہیں میں روکوں گا نا. وہ کریں گے. جی ہاں، آپ مجھے تو نہ کریں. میں شکر گزار ہوں مسٹر اسپیکر کہ یہ نہ سنیں. پاکستان کے لوگ ضرور سن رہے ہوں. تھینک یو. کہیں تعلیم کی بات کر رہا ہوں اور آپ اندازہ کریں کہ 96 میں 2.6% جی ڈی پی تھا اور آج 1.98% ہے. ہاں یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر، ابھی ہے. مگر ایجوکیشن جو ہے وہ ٹوٹل جی ڈی پی کا بنایا جاتا ہے. شیئر آپ کو ان کو پتا ہے، فنانس منسٹر کو، ایڈوائزر کو، کہ ایسا نہیں بنتا ہے کہ یہ صوبہ ہے. جنرل ہم دیکھتے ہیں جی ڈی پی کا. جی ڈی پی کا لفظ دے رہا ہوں، جس میں ابھی آپ جیسے بجٹ بناتے ہیں کہ آپ نے اگر 1008 بلین کا دیا ہے تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 2000 کچھ سم تک ہے ٹوٹل جی ڈی پی اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ. تو ایسا ہی آپ دیتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ کتنی کی ہے، پی ایس ڈی پی کتنی ہے. تو آپ 1000 نہیں بتاتے ہیں، 2-2500 صوبوں کو ملا کے بھی بتاتے ہیں. سیم ہیلتھ، اس کا کوئی پلان کیا ہے پاپولیشن کے ساتھ میچ ہونے کا؟ میں وہ ڈیٹیل بھی آپ کو دوں گا اور ریکارڈڈ ڈیٹیل دوں گا، سروے ڈیٹیلز دوں گا. تقریر تو ہو گئی، بڑی تقریریں ہوئی ہوں گی بھی. اس کا پتہ ہے کہ بڑے بڑے شور کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ ابھی تو آرنج ٹرین بھی چلے گی، میٹرو بھی چل رہی ہے، پر بدقسمتی کے ساتھ غریب لوگ راستے میں مر جاتے ہیں، دوائی نہیں ملتی ان کو. آپ 0.9% ہے جی ڈی پی، 0.9%، 1% بھی نہیں ہے. ایڈوائزر صاحب یہ لکھتے جائیں اور بتائیں کہ میں نے غلط فگر دی ہے. قومی اسمبلی کی اس وقت صورتحال آپ نے دیکھی. خورشید شاہ اس وقت اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تنقید کو سنجیدگی سے لیں. انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا یہ سب پوائنٹ اسکورنگ ہے. کیا اس کی خوراک ہم پوری کر سکتے ہیں؟
کیا ہم رہائش پوری کر سکتے ہیں؟ کیا غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟